أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ لا تو عاد کی جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر نماز نماز میں کچھ اس میں کم اور زیادہ جو بھی ہو جائے، اگر ان 5 چیزوں کے علاوہ ہو تو نماز باطل نہیں نماز ہوگی۔ باطل نیست، اگر غلطی سے بھول کر، نسیان جو باشه اجماع ہے، اجماعی ہے، جہل کی وجہ سے بات جهل ہو باشه تو مشہور یہ کہ میرا بھی نظر مشهور یہی ہے۔ منم قبول دارم، اما اگه ہاں، عمدن اگر جان بوجھ کے ہو تو باطل نباشه ہے۔ یه ایک دفعہ وقتی بھول جاتا ہے، یادش میره یہ اجماع ہے۔ این اجماعیه. ایک دفعہ اس یه کو حکم وقتی نہیں معلوم ہے، جاهله نه اجماع نہیں ہے لیکن اجماعی کچھ نیست، لوگ چند مخالف ہیں، نفری لیکن مخالف پھر بھی داره، مشہور یہ اما ہے کہ، مشهور اینه اور میرا ظاهرا نظریہ بھی یہی ہے، منم به خاطر کیونکہ اطلاق لا تعاد کا جملہ مطلق ہے، اعتقاد میگم تو میں اس کی نمازش نماز کو باطل باطل نہیں نیست. سمجھتا ہوں۔ نه هر هر کم و زیادی نماز میں در کسی بھی نماز طرح کا کم ہونا یا رعایت زیادہ ہونا اجزا به اضافه اور نیت نیت و به قول یه اور عده‌ای به بعض نے اضافه تکبیرت الاحرام که میشه 7 تا. تکبیرۃ الاحرام کہا، یعنی 7 چیزیں، اس کے علاوہ اگر کچھ کم اور زیادہ ہو جائے تو نماز سلام صحیح ہے۔ علیکم. بله البتہ یہ ایک طرح کی غلطی ہے، اینا خلاصه ان کا ایک خاص اشتباهه. مقصد ہے، ان البته کا اونایی مقصد که این صحیح ہے، حرف رو میزنن لیکن یه یہ اصطلاح، مقصودی یہ دارن که تعبیر اس طرح کی مقصود صحیح نہیں۔ درسته، میں نے بھی کچھ اما این یہاں پہ بیان تعبیر کیا ہے اس کو، درست نیست. اینجور که من جس دیدم طرح در امام حسین بعضی علیہ الصلوۃ نسخ مقصودش اینه روز ای عاشورہ روح کربلا، حسین علیه السلام در روز عاشورا تو کربلا اقامه دین تو کردن. اقامت دین اقامه کا دین تو همه ہر جگہ جا اقامہ واجبه، کرنا حتی صحیح در ہے، کربلا اور چاہے وہ در ہر هر دن اور زمانی ہر حتی جگہ غیر صحیح ہے، لیکن یہ عاشورا تعبیر صحیح نہیں، کیونکہ اس کے قرآن خلاف در روایت غیر موجود۔ اما این تعبیر درست نیست چون برخلافش روایات هست. همین به همین رو این معنی معنا صحیح ہیں اس جملے درسته کے، اما لیکن تعبیر تعبیر غلط اس لیے درست کیونکہ اس نیست، کے خلاف روایات نص موجود ہے۔ برخلافش. بله بله اگر جاہل ہے حکم کا تو نماز باطل نہیں ہے، اگه جاهل اشکال نداره، یعنی نماز باطل نیست. لیکن اگر اما عالم ہے، اگر جانتا ہے۔ عالمه، نماز مکرر دیکھیے من ہم نے عرض کئی کردم توی دفعہ درسهای بیان کیا ہے بعد کہ از امام حسین کی زیارت کے زیارت بعد جو امام نماز حسین پڑھتے علیه ہیں اس میں کیا السلام کہتے ہیں داره کہ ان نماز، الصلاة و سجدہ، السلام رکوع علی سب رسول الله اللہ لا کے لیے، تكون الا غیر خدا لله. کے لیے ہے ہی این نہیں، نماز اشرف اولین و آخرین کلش بھی اس پہ شامل نہیں، مال صرف خداست، ایک غیر استثناء ہے خدا اس کے نیست، اندر، خدا ایک چیز اشرف خاص ہے، وہ اولین ہے و السلام آخرین. علیک ایھا النبی، یہ فقط یه مسلم ہے کہ یہ کہا استثناء جا داره، سکتا، اون السلام علیک ایها لیکن اس النبیه. کے علاوہ این غیر کلمه خدا کو درست، خطاب کرنا اما غیرش نماز میں خطاب غیرش مطلقاً در جائز نہیں۔ نماز مطلقا جایز نماز میں نیست. اللہ سے اون بات ہو رہی ہے، جاهای اللہ سے اینجا که گفتگو ہے، صحبت ہاں با اگر دعا ہے تو کوئی خداست حرج نہیں۔ عیبی نداره چون دعاست، اشکال نداره. اما هر جا صحبت با غیر نماز میں خدا شد کسی اور کو در خطاب نہیں کیا نماز جا سکتا، فإن الصلاة لا تكون إلا لك. وہ چی؟ ٹکڑے همین هر جو غیر جایی خدا کو که خطاب ہے وہ جائز نہیں ہے، خطاب به سوائے غیر السلام خدا علیکم این در ایھا النبی، نماز وہ بھی جایز دلیل نیست. خاص ہے، اجماع ہے اور السلام روایت ہے۔ علیک ایها النبی دلیل خاص داره، اجماعی هم هست، روایات داره، اون اشکال نداره. علی کل نقل شده تو دعا و در ذکر ہوا ہے اس کا، باب لا اقتضائیات که یکشم مستحباته این توسعه هست، اشکال نداره. نعم ای اگر کوئی انسان عربی نہیں جانتا بہت اچھی طرح سے، ها يقول إذا فد واحد
ما يعرف عربي زين. الشيخ سأل يقول الحمد لله عالمین اس طرح سے رب کہتے ہیں کہ عالمین کہتے ہیں، حمزہ العالمين کی آواز نہیں بدال نکل عين پاتی، همزة عین کی آواز نہیں لگ. يقول عالمين. ألم بمعنى اگر نہیں جانتا الوجع. ہے تو اس کی ما نماز هو باطل معنى نہیں، کیونکہ عالمين؟ معنی کو نہیں جانتا ہے قلت إذا تلفظ. جاهل ما ہاں لیکن اگر يعرف جانتا ہے صلاته تو مو قطعاً اس کی باطلة. نماز باطل ہو جائے گی. أما إذا يعرف لا قطعا باطلة الصلاة. ها اي شلون ما تقعد ما يخالف بالجلسة، ما يخالف شلون ما تقعد في الجلسة بالتشهد الوسط والتشهد والأخير كل شكل تقعد ما يخالف. نعم سلام عليكم. اي اي دلیل حاکم ہے یہاں پر کہ وہ خاتون. الدليل الحاكم يقول المرأة في العدة الرجعية جو زوجة عدت رجعی میں ہے ولا وہ زوجہ ما کے حکم میں ہے، يجوز اس کو باہر إخراجها نہیں من نکال سکتے الدار. گھر سے. هي ما يجوز لها تطلع اور برا وتنام اس کے برا، لیے بھی بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ويستحب آراستہ کرے، لها أن شوہر کے سامنے تزين آئے. جدا ہو سکتا ہے کہ اس بزوجها. سے ختم ہو جائے آپس کی جو قرودت ہے. زوجة ہاں یہ طلاق ہے، لیکن طلاق یہ ظاہر اس کا أثر اثر هذا ہوگا الطلاق عدت کے بعد. يظهر ابھی یہ بعد حکم تمام زوجہ میں. العدة إذا العدة رجعية. بله ولایت کا مطلب یہ ہے ایک حاکم کی طرف سے یعنی ان کسی کے ایک کام کے لیے معمور ہوتا ہے، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی چھوٹے سے قصبے میں. تو ایک شہری، تو ایک دیہی، تو ایک اگر وہ حاکم ظالم ہے تو اس کی ولایت بھی حرام ہے، اس کا پیسہ بھی حرام ہے. اگر وہ حاکم عادل ہے، فقیہ جامع الشرائط ہے، حاکم عادل یہ ولایت صحیح ہے. فقیہ جامع الشرائط ہے، وہ حاکم جامع الشرائط جیسے امیر المومنین جب کسی کو ادھر ادھر بھیجتے تھے اس کو پیسے دیتے، خرچ دیتے تھے. وقتی که کارمند میفرستادن اینور اونور خب پول بهش میدادن خرجش. وقت این پول یکی از ولایت کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ امام کے لیے امام عادل یا امام ظالم کے نام پر یک امام کام کرنا، امام عادل یا امام ظالم، اس کے در امام ظالم امام کارمندش ظالم حرامه، یعنی مگر حاکم ظالم کے لیے کام معذور کرنا باشه. حرام ہے مگر یہ کوئی در خاص امام مسئلہ آ عادل جائے. کارمندش این پولی که گیرش میاد جز معایش عباده دیگه. اور وہ شیخ نے اس کی تفصیل کو ذکر کیا لہذا خود مقاصد میں. مرحوم شیخ تفصیلش ذکر کرده تو مکاسب، چون تو روایت میں 5 چیزیں ہیں نماز کے لیے جو طہارت، قبلہ، رکوع، سجدہ، یہ روایت میں ہے. ایک نیت ہے، بغیر نیت کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں. بندہ نماز پڑھ رہا ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے، یہ باطل ہے. نماز کی نیت ہو. 7ویں چیز تکبیرۃ الاحرام ہے، جو اجماع نہیں ہے لیکن اکثر علماء نے اس کو قبول کی. کہ اجماعی نہیں، اما جماعتی گفتن کسی ویسے بھول گیا کوئی تکبیرۃ الاحرام کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع یا مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا، نہیں کہا اس نے. ایک جماعت علماء کہتی ہے میرا نظریہ بھی ہے کہ نماز باطل نہیں کیونکہ حکم نہیں جانتا یا بھول گیا، لیکن بعض نے کہا نہیں نماز باطل ہے، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا ہے تو گویا اس نماز ہی نہیں شروع ہوئی، کیونکہ نماز ہی نہیں شروع ہوئی. جس نگه ولو جاهل باشه اصلا وارد نماز نشده، نماز نیست. لحالا گفتم ششم و هفتمش هم این دوتاست.
سلام علیک. کشتن امام حسین علیہ دیکھیے السلام امام حسین کو قبیح ہے، قتل کرنا اما قبیح ہے، لیکن کشته امام شدن خود حسین کے امام لیے حسین شہید برای ہونا تو ما فضیلت ہے. فضیلت ہے. وہ جو اونی که میکشه امام حسین کار بد کرده، امام اما حسین کو جو امام قتل کرے حسین وہ اس کے لیے ظلم تسلیم کرنے والا ہے، اراده لیکن امام حسین جو تسلیم که ہے راہ کشته خدا میں اپنے بشن آپ کی شہادت پیش کر رہے فضیلت ہیں، برای یہ امام حسین. فضیلت ہے. تکوین دیگه، مثل چیزهای دیگه، مثل چیزهای دیگه. خدای عز و جل به خاطر امتحان، چون یہ میخواد سب مردم امتحان کا امتحان طریقہ ہے، خداوند بشن، عالم نے اینا امتحان لیا ہے لوگوں سے. مقدمات وجود ایک را امتحان یہ بھی ہے. نعم. ای 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 لا اذا الشروط تامه ما يخالف اگر يجوز سارے شرائط يكون فراہم ہیں تو قابل کوئی حرج للسفر نہیں أو ہے، في تو اس میں مدينته کوئی أو مسئلہ نہیں ہے. قريته أو عشيرته، فرق ماكو، لا إشكال ماكو. نعم. أي یہ تجری ہے، جان بوجھ کر ایک ایسا عمل کرنا جو خلاف حکم هذا الہی ہو اور بعد التجري، میں پتہ چلے کہ یہ خلاف هذا نہیں تھا. التجري. أي أي أنه حرام، خو إشكال ما بي. ليش؟ ایک انسان وضو کرے نہیں جانتا إذا فد واحد اتوضى فد اور ماء اس کو نہیں يجري معلوم کہ طاهر أو پانی نجس، نجس ہے، وہ نماز پڑھ لے. كل شيء لك نظيف، هذا اس کو الأصل. 50 سال بعد أصل اس کو معلوم ہو الطهارة. جائے کہ توضى وہ وصلى، نماز جو وہ نجس تھا، بعدين حتى لو بعد 50 سنة تو تبين نماز أنه باطل ہو جائے هذا گی، اس الماء پھر سے كان پڑھنا پڑے نجس، گی. حكم الوضعي هم يترتب، صلاته باطلة، لازم يقضيها. حتى یا لو أولادي، بڑے بیٹے کو سمجھ میں يعني آ گیا کہ میرے الابن بابا نے جس الأكبر پانی سے اتهم وضو کیا تھا وہ أن هذا باطل تھا، اب اس الماء دنیا سے جا چکا ہے، الأب تو لیکن اس کو توضى علم به، ہو گیا، والأب معذور في تو اس أنه کے لیے نجس، ضروری ما کہ يدري النجس. الولد بیٹے کو سمجھ میں يفهم آ أن گیا، هذا ماء باپ کو نہیں نجس، پتا چلا، والأب ما افتهم اس إلا کے اوپر أنه واجب ہے وما کہ قضى نماز کو تلك قضا کرے اس الصلاة، کے اپنے والد الولد کی. الأكبر يجب عليه أن يقضي تلك کہیں الصلاة. کہیں پہ اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. الآثار الوضعية تترتب في مواردها. بله بله. اس میں ہے نماز کا سر، سجود نماز نماز کا لفظ موجود توش داره، سجود نماز نہیں، اس میں نه، ہے کہ نماز سجدے میں کہو، نماز داره. مستحب کے سجدے، قل في سجود که یعنی سجود کن، مستحب سجدے میں بھی کہا جا سجده سکتا. سجده که از مستحبات من الصلاة داره داره. دیکھیے اگر اس کے اندر من الصلاۃ نہیں میدونم اگه من ہے الصلاة تو پھر نداره ما از کجا ہم کہاں سے میاریم؟ اس کو نماز کا حصہ کہہ لیں گے؟ آخری آخرین سجود سجده شکره. یہ نماز کا جملہ این جو ہے آپ تنبیه اضافہ در کر رہے ہیں، نماز شما دارید اضافه میکنید. آخری سجدہ اگه تو تو سجدہ روایت شکر ہے. بود یه بحثی. سجدہ آخرین شکر جو ہے سجود مستحب سجدہ ہے، واجب نہیں ہے. واجب با مستحب، آخرین سجود سجده شکره. کلمه در روایت پہ نماز میں کا در جملہ نماز نہیں اگه ہے، تو روایت بود قبول، اما نیست تو روایت. یہاں پر احتمال حجت اما نہیں ہے. الاصل
احتمال حجت نہیں نه یہاں ببینید مسلمات فقہ ہے، اس این پہ از علماء کا مسلمات تسالم ہے فقه کہ مجمع کہ علیه تسالم نماز در میں شأن غیر که خدا در سے نماز بات کرنا صحبت با غیر صحیح خدا نہیں ہے اور باطل ہے، مطلقا صحیح نیست و یہ مبطله اجماع ہے، فإن الصلاة لا تكون إلا لك خاص روایات بھی اس مشروعیه میں ادله هم مکرر درش هست روایات معتبر خاصی نہیں ہے۔ داره وقت این روایت آپ یه روایت کو دیکھیں، سندش رو نگاه کنید سندش هم معتبر نیست خود کافی خود روایت رو در بیارید سندش که ذکر میکنه اور معتبر نہیں ہو سکتا کہ یہ نمیدونه غیر به خاطر معتبر اینکه روایت آ معتبر کے قطعی چیز تخصیص کو میده یه چیز تخصیص قطعی دے دے۔ را اگه معتبرم بود قبول نبود یعنی درست نبود چون هیچ چیز قطعی رو نمیتونه تخصیص بده اگر ایک فقی فقیه گفته نے یہ اگه کہا ہے تو فقیه آپ مجھے پیدا دکھائیں، کرده باشید که گفته بشه به من نشون بدید کیونکہ من خلاف مسلمات فقہ میں سے ہے، اس کے خلاف خلاف ہے بات۔ از مسلمات فقهی بله یہاں پہ فقہا نے تصریح کی ہے، نه اینو فقها اور تصریح مناسبت میکنن حکم موضوع کا به ایک خاطر قرینہ موجود ہے، قرینه مناسبت حکم موضوع باید روزه براش یا فقہا نے سخت اس کو بیان کیا باشه ہے، اجماعی یا بھی ہے شاہد، ممکن نباشه اینو فقها دارن شاید سن میں کوئی اجماعی خاصیت هم نہیں۔ باشه نه سن هیچ خصوصیتی نداره و الا از نظر لغوی آدم 40 سال به بالا رو میگن شیخ حضرت امیر صلوات الله علیه 63 سال امیر عمرشون المومنین بود 60 سال کے تھے اما لیکن سارے بنیان روزے خوب رکھتے بود همه روزا رو هم روزه میگرفتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تھے، 63 لغوی سال لحاظ سے عمرشون 40 کے بود اوپر والے کو شیخ از کہتے ہیں، لیکن نظر اس کا یہ مطلب نہیں ہے لغوی بوڑھا ہو 40 گیا به وہ۔ بالا رو میگن شیخ روایت داره که حضرت امیر صلوات الله علیه در بعد 60 سالگی کل محاسنشون سفید بود حتی یه دونه موی سیاه توش نبود خب شیخ بودن دیگه گفت حالش اشاره به لیکن حضرت امیر مناسبت گفت حکم حالش موضوع شیخ کا قرینہ یہ ہے کہ اما مناسبت حکم استثناء جو موضوع ہوا ہے شیخ اور این شیخہ قرینه روزے سے است برای اینکه وہ ہیں شیخ و شیخه که جس کا استثناء روزہ اس کے شده لیے نقصان دہ ہے شیخ و شیخه‌ای که یا روزه براش یا اس کے لیے امکان نہیں ہے روزہ عسیره رکھنے کا، تو سخته فقہا نے ان کے لیے یا منع اصلا کیا ہے۔ ممکن نی روزه بگیره وقت فقها هم فرق گذاشتن بعض نے جایی اس که میں ممکن شرط نباشه لگائی یا کہ بالکل معتبر ممکن ہو تب ان کے لیے چھوٹ ہے روزے میں، بوڑھا اور بوڑھیا کے لیے، یعنی وہ کمزوری جو بڑھاپے کی وجہ سے اب که در نہ کہ اثر کمزور ہے پیری پہلے، حاصل میشه این اگه به خاطر پیری باشه نه اینکه بنیش ضعیفه 60 سالشه کیونکہ اگر اس کے و کمزور ہے بنیش ضعیفه انسان خب اگه 20 سالش تو هم 20 باشه سال کا بنیش ضعیف باشه شخص بھی میتونه چھوڑ روزه سکتا ہے، بگیره لیکن نہیں، یہ بڑھاپے نه کی به بات ہے یہاں خاطر پہ، سن به 60 سال سے خاطر اوپر کے پیری عمر ہے اور اب بڑھاپا عسر اس پر اثر برش باشه انداز ہو یرید رہا ہے الله اور وہ بكم روزہ نہیں رکھ اليسر سکتا، اس کو چھوٹ ہے۔ ولا يريد بكم العسر نعم ای ای يضاف الثلث إذا يرجع للاستصحاب إذا في آخر رجب يستصحب رجب فيتحقق الموضوع يضاف ثلث یہ الشهر اس کے اوپر ہے کہ إذا جس في چیز کو وہ آخر جمادى قبول کرے گی، یعنی يستصحب اگر عدم رجب میں تھا رجب اس کو شک ہے کہ آخری فلا رجب ہے يضاف یا له نہیں، شيء تو اس نعم کو دیت دو برابر دینی پڑے گی، کیونکہ رجب میں دیت دو برابر۔ في الحديث الشريف انما کا مطلب لغت عربی میں یہ کہ یہی ہے إنما باللغة العربية يعني هذا وغيرها ماكو کہ خدا نے یہ إنما بیان کیا يقبل حدیث میں من صلاة العبد ما أقبل به يعني من جب قال اللہ الله اکبر سے لے کر السلام علیکم إلى رحمۃ أن اللہ تک قال وہ السلام نماز عليكم قبول ورحمة ہوگی جو الله متوجہ ہو کے پڑھی، بس توجہ کے ساتھ بس پڑھی، يدمن فكرة يم الصلاة ويم الله هذا يسجل جیسے ہی انسان کی فکر گئی بمجرد ادھر ما ادھر، فكرة راح برا منا هاي القطعة من الصلاة ما تحسب منه
يعني يوم القيامة ما يقولوا له ليش ما صليت، یعنی اگر انسان بس نماز ما میں ہے جاء لیکن له اس کی فکر الخطأ وہاں نہیں ہے اللي فكره خارج تو عن اس سے الصلاة وہی تو صار. روایت کہہ رہی ہے اس سے وہی قبول إنما مضبوط یہی ہے يقبل من صلاة العبد ما أقبل به فربما يقبل مضمون کہ کبھی کبھی الفاتحة آدھی نماز قبول وربما ہوگی، کبھی ایک يقبل چوتھائی نصفها ہوگی، کبھی أو 10% قبول ربعها ہوگی، أو یعنی جتنا عشرها ذہن اس کا عشرها حاضر تھا اتنی قبول يعني ہوگی. 10% من الصلاة مقبول لیکن نماز و90% باطل نہیں ہے، مو قبولیت کی مقبولة بات ہے، كان منا یعنی وہ ثواب نہیں ملے گا جو فالصلاة مو 100% باطلة، انسان کو ملنا چاہیے تھا. أما ثواب ما يحصل ما يسجل له. بل سلام عليك. بل ہمیں يعني أي كاش من اصلا بشر یعنی نبودم یہ تو کافر یہ کہے گا جهنمی کہ بشم. کاش میں بشر ہی نہ ہوتا کہ میں جہنمی ہو جاؤں. بل الان یادم نیست دیکھیے اس میں بہت سی مسائل ہیں چون کہ کافر اگر اگر کافر دنیا ہی نہ آیا ہوتا، دنیا بشر ہی نہ نیامد پیدا ہوا بشر ہوتا تو جہنم بھی تو نہیں به جاتا. جهنم نمیره. اور اس میں بله بہت سی بعضی تفاصیل روایت ہیں. که مقصود از کافر کیه اینا هست. بله بله اسم لازم نیست، نیت یہ اشکال نماز کی نداره، نیت کافی ہے نه فرق کہ نمیکنه. همین که جس نے مجھے نیت پیسے دیے کنی میں اس کی طرف نماز سے یا روزه نماز یا پڑھ رہا ہوں، یا کسی مرد ہو یا دیگه عورت ہو، که این کیا فرق پول نہیں رو پڑتا. برش دادن، مرد بوده یا اس کا زن نام کیا بوده، ہے، سید تھا یا غیر سید تھا، کوئی فرق نہیں. چی بوده، اینا جوان تھا یا اسمش بوڑھا تھا، کوئی چیه، فرق نہیں ہے اس سے. سید بوده یا سید نبوده، جوان بوده یا پیر بوده، هیچ چی لازم نیست. عمده نیت کنه که یہ این نیت نماز کرے یا کہ میں روزه اس رو کے لیے برای نماز پڑھ پولی رہا ہوں جس که کے لیے پیسے پول دیے برای گئے ہیں، پول من کافی ہے. انجام میدم. به زبونم لازم نی بگه، تو دلش این باشه همین کافیه. نه 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 اگه پول گرفته نہیں، اگر اسے برای نماز کے لیے نماز پیسے لیے ہیں تو قرآن پڑھنے سے اب کوئی فائدہ نداره که نہیں ہے، کل پورا قرآن قرآن پڑھ ڈالے بخونه کوئی فائدہ فایده نداره. نہیں. یہاں میدونم اما به قصد تبرع نہیں ہے یہاں نیابت پہ، وہ انجام یہاں پر میدن به یہ کہ اس جای کی او. طرف سے این نیابتاً یہ نماز تبرع، ادا کرے. تبرع مال غیر استیجاره. نعم ای 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 وحتى واحد امام وواحد جماعه. ای 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 لیکن قرآت میں اذا معموم تو پڑھتا نہیں حمد قل هو اللہ، في القراءة لیکن رکوع میں سبحان ربی المأموم ما العظیم يقرأ بحمدہ، حمد وقل هو سبحان الله. ربی الاعلی و بحمدہ، هو تشہد. في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، في التشهد هذا اللي المأموم يقرأ إذا الإمام سهى والمأمومين هم سهوا لیکن اگر امام بھول يعلم جائے اور السجود. معموم بھی بھول جائے تو دونوں سجدہ وإذا سہو انجام الإمام دیں گے. سهى اگر والمأموم ایک ما بھولا سهى تو صرف امام کے لا اوپر سجدہ، ماكو على المأمومين سهوا، صرف اس کے اوپر ہے. على الإمام. ليش؟ إذا الإمام سهى بس عليه سهو. نعم أي بين الزوج والزوجة ما يكون المسافة حتى لو مع بعض ما يخالف، بس الأفضل أنه 5 أذرع. يعني لو الزوج والزوجة بصف الآخر ما قاعد يصلون 5 اگر مرد اور أذرع، عورت کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، ذراعين يصير متر، يعني مترين ونص أقل شيء 5 أذرع. يعني هذا هنا واقف تھوڑا سا والمرأة آگے هنا پیچھے کھڑے تو واقفة. اور خاتون پیچھے إذا کوئی حرج نہیں. بصف الآخر، إذا المرأة اللي ورا شوية ما يخالف، حتى لو
يم الأخ. أما إذا المرأة بصف الزوج، هسه زوج وزوجة أو أخ وأخت أو أب وبنت ماكو فرق. مستحب یہ ہے کہ اگر حتى غريبة ماكو فرق. المستحب أن يكون إلى مع بعض تو ایک دوسرے سے المستحب أن يكون 5 یعنی تقریباً أذرع 1.5 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے شيء ہوں. فاصل بينهما، بس مو واجب هذا. اي تفضل تفضل تفضل. اي 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 بله. چرا؟ نہیں اس وقت چرا؟ زبیر جانتا تھا، حق کو جانتا. حضرت علی کی زہرا، حضرت علی اور زہرا کے ساتھ تھے جناب زبیر، بعد میں برے ہو گئے. با حضرت امیر و حضرت زہرا علیہم السلام بود. کچھ لوگ ایسے ہیں، ابھی علی ابن حمزہ بزنطی اور دیگر لوگ ان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے جیسے ان لوگ. بعضی عاقبت بخیر میشن مثل حور. حضرت موسی بن جعفر قطعا و یقینا، اور امام یقیناً جانتے تھے کہ یہ کیا بنے گا، لیکن امام نے اس کو اس وقت کے لحاظ سے عمل کیا. اما اون وقتی که بهش وکالت دادن وقت عادل بوده. متوجه بودن، اما خب عاقبت اس کی خراب تھی. اس وقت جس وقت امام نے اس کو اپنا اس کو وکالت دی کہ عادل انسان تھا، متقی تھا. امام کاظم علیہ السلام وکالت بهش دادن عادل بوده، متقی بوده. کیوں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عواقب کے امور کو بہتر بنائے؟ اسی لیے کہ انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. از امام موسی بن جعفر صلوات اللہ علیہ بالاتر خدای عز و جناب امام موسی بن جعفر سے بھی اعلیٰ ہے خدا. بلعم ابن باورا کے بارے میں خدا جانتا تھا کہ نہیں جانتا؟ جانتا تھا، لیکن اس کو پھر بھی دیے بہت سی چیزیں. اگر ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص آج عادل ہے، لیکن ہم جانتے فاسق ہو جائے گا، پڑھ سکتے اس کی، کیوں؟ کیونکہ ابھی عادل ہے. فاسق میشه، میتونیم پشت سرش الان نماز بخونیم؟ بله، چرا نه؟ تسقو یعنی آخر عمر کی بات نہیں ہے، ابھی تسقو الان، نه تسقو تسقو یعنی آخر العمر. سقا ہو فعلیت، ابھی سقا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے ابھی. تمام الفاظ فعلیت شرط این که فقها میگن، یعنی فعلا، یعنی الان. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تحسين مش بيكت أي ذا قدران كذا